السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ آپ سے مخاطب ہوں، آپ کا مدرس، آپ کا معلم، آپ کا استاذ پروفیسر قاری عبدالمنان زیگم۔ گزارش یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے میں نے نفرتوں کا یہ پروگرام شروع کیا ہے۔ نفرت پارٹ 1 جو ہے نا، آپ پہلے سماعت فرما چکے ہیں۔ آج ہے نفرتیں پارٹ 2۔ یہ دوسرا حصہ ہے۔ نفرتیں جو میرا پروگرام ہے اس کا یہ دوسرا حصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو اس میں کیا ہے؟ بھائیوں اور بہنوں کے درمیان نفرتیں، یعنی اس کا جو ہے عنوان ہے بھائیوں اور بہنوں کے درمیان نفرتیں۔ تو میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں 2-3 بھائی ہیں، 2-3 بہنیں ہیں، یا ایک بھائی ہے ایک بہن ہے، تو ان کے درمیان آپس میں نفرت اس کی ابتدا کب سے ہوتی ہے؟ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری حدیث، سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر ایک سائل مانگنے والی عورت آئی اور اس کے 2 بچے ہیں۔ غور فرمائے، اس نے آ کر سوال کیا۔ اماں جان نے دیکھا کہ گھر میں ایک کھجور ہے۔ اماں جان نے اس سائلہ عورت کو ایک کھجور دے دی۔ اس نے کھجور لی، اس کے 2 حصے کیے، ایک بچے کو ایک حصہ دے دیا اور دوسرے بچے کو دوسرا حصہ دے دیا، اور وہ مانگنے والی چلی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے۔ سبحان اللہ، اماں جان نے بتایا کہ اللہ کے رسول، ایک عورت آئی، اس نے اللہ کے لیے مانگا، گھر میں صرف ایک کھجور تھی۔ یہ رسول اللہ کا گھر ہے، ذرا غور کریں، یہ رسول اللہ کا گھر ہے، دنیا کے بھی سردار اور جنت کا دروازہ کھولنے والے انبیاء کے سرتاج خاتم النبیین کا یہ گھر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اماں جان کی یہ بات سنی، اماں جان فرماتی ہے، سائلہ آئی، ایک کھجور گھر میں تھی، میں نے اس کو دے دی اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اس نے اس کے 2 حصے کیے، اس کے ساتھ 2 بچے تھے، ایک کے منہ میں ڈال دی، ایک حصہ یعنی آدھا حصہ ایک بچے کے منہ میں ڈال دیا اور آدھا حصہ دوسرے بچے کے منہ میں ڈال دیا، اور وہ چلی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ یہ کھجور ایک بچے کو دے دیتی، دوسرے کو نہ دیتی، تو قیامت والے دن اس سے سوال ہونا تھا کہ تو نے بچوں میں انصاف کیوں نہیں کیا۔ کتنا نازک مسئلہ ہے۔ ایک کھجور کے متعلق رسول اللہ نے یہ فرمان جاری فرما دیا کہ اس نے ایک کھجور کے 2 حصے کیے ہیں، ایک بچے کو ایک حصہ، دوسرے کو آدھا حصہ، ایک کو آدھا حصہ، ایک کو تقسیم کر کے اس نے دونوں کو دیا ہے۔ اگر ایک بچے کو وہ کھجور دے دیتی، دوسرے کو نہ دیتی، تو یہ بھی ظلم ہے دوسرے بچے کے ساتھ جس کو نہیں دی۔ سامعین کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی جہنم سے بچو۔ ہائے ہائے، کھجور دے کر، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، کھجور کا کوئی حصہ، آپ کے پاس آدھی کھجور ہے، وہ بھی کسی کو آپ دیں، اس سے اللہ ذوالجلال سے آپ جنت لے سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں کے درمیان نفرتیں کب شروع ہوتی ہیں؟ اب دیکھیں، چھوٹے بچے جب ہوتے ہیں، 2 سال کے ہوتے ہیں، 3 سال کے ہوتے ہیں، اگر متعدد بچے ہیں، ایک بیٹا ہے ایک بیٹی، 2 بیٹے ہیں 2 بیٹی ہیں،
تو وہ کیا کرتے ہیں، آپس میں چائے پیتے ہیں تو اس میں بھی لڑتے ہیں۔ ایک کہتا ہے میں نے کپ زیادہ بھرا ہوا لینا ہے، دوسرا کہتا ہے چائے کا کپ میں نے زیادہ، ایک کہتا ہے میں نے بڑا لینا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے بڑا لینا ہے۔ یہ بچوں میں لڑائی شروع ہوتی ہے تو والدین پتہ کیا کرتے ہیں، جس سے لاڈ پیار زیادہ ہوتا ہے یا جو چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی مانی جاتی ہے، تو اس کو ذرا تھوڑا سا، یعنی دیکھیں کپ ہوتا ہے نا، تھوڑا سا زیادہ اس کو بھر دیتے ہیں تاکہ یہ روئے نہ، اس کو دے دیا۔ جو دوسرا بڑا ہے وہ سمجھدار ہے، اس کو تھوڑا سا کم دے دیا۔ یہ دیکھیں، آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں میں ابتدا یہ ماں باپ کرتے ہیں۔ اب بچوں کو بچپن سے ہی عادت پڑ جاتی ہے کہ میں نے حصہ دوسرے سے زیادہ لینا ہے۔ اب غور کریں، بات چاہے تھوڑی سی کم ہو جائے زیادہ ہو جائے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اصل جو بچوں کی ذہنیت، جو ماں کی گود سے جو اس کی تربیت ہو رہی ہے وہ خراب ہو گئی ہے۔ اب غور فرمائیں، ہم کہتے ہیں چائے تو ہمارے پاس بڑی ہے، ہمارے پاس پتیلی برتن چائے کا بھرا ہوا ہے، وہ بچے 2 کپ پیئیں، 3 کپ پیئیں، ہمارے پاس کمی نہیں ہے، لیکن ایک کپ میں ڈالتے جب ہے نا تو ہم جو ضد کرتا ہے اس کو زیادہ کر دیتے ہیں، دوسرے کو تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں۔ بچہ چھوٹا ہے وہ تھوڑا پیے گا، 1 کپ پی کے وہ بس خوش ہو جائے گا، لیکن دوسرا چاہے وہ 1 اور کپ لے لے، اس کی ضرورت ہے۔ چھوٹا بچہ ہے وہ آدھی روٹی کھاتا ہے، ذرا زیادہ بڑا بچہ ہے وہ 1 کھاتا ہے، لیکن جب ہم ان کو ڈال کر دینے میں جو ہم یعنی کمی اور زیادتی کا تصور بچوں کا پورا کرتے ہیں، بچوں کا ذہن بن جاتا ہے اسی وقت 2 سال سے کہ میں نے کوئی چیز اپنے بہن سے، اپنے بھائی سے زیادہ لینی ہے۔ اور میرے بھائیوں، جب بہنوں اور بھائیوں کے درمیان یہ ابتدا سے یہ ان کی ذہنیت بن جاتی ہے تو شادی سے پہلے کا عرصہ جو ماں باپ کے سامنے گزرتا ہے اس میں تو پھر بھی کچھ گزارے چل جاتے ہیں، لیکن بچوں کے ذہن میں یہ چیز ضرور ہوتی ہے کہ فلاں چیز مجھے والد صاحب نے، امی جان نے 1 سوٹ لے کر دیا ہے اور اس کو 2 سوٹ لے کر دیے، اور اسی طرح فلاں چیز اس کو دی ہے مجھے نہیں دی۔ تو جب ہم والدین ہی اپنے بچوں کے درمیان انصاف نہیں کریں گے تو میرے بھائیوں آگے بچے ہمیں دیکھ کر ہم سے کیا تربیت حاصل کریں گے؟ تو پھر بچوں میں بھی عادت پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اگر پھل تقسیم ہو رہے ہیں، وہ کہتا ہے میں نے 2 لینے ہیں، دوسرا بچہ کہتا ہے کوئی نہیں یہ میرا بھائی ہے اس کو 2 دے دو، ٹھیک ہے نا۔ بہن کہتی ہے میں نے 1 لینا ہے، میں نے 2 لینے ہیں، اس سے محبت کرتے ہوئے اس کو 2 دے دیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ نہ کھانے پینے کی بات ہے ذہنیت کو تبدیل کرنے کی، کہ بچوں کو سمجھایا جائے کہ بیٹا جب کھائیں تو برابر کا حصہ لیں، جو بیٹی کو دیں بیٹے کو دیں، برابر ان میں تقسیم کریں۔ کوئی پھل ہے، کوئی مغزیات ہیں، کوئی خشک میوہ جات ہیں، آپ بچوں میں برابر تقسیم کریں، برابری کریں بچوں میں۔ اگر ہم برابری نہیں کریں گے، ہم خود جس سے زیادہ پیار ہے یا جو بچہ ماں باپ سے زیادہ ضد کرتا ہے تو کہتے ہیں بس جی یہ بچہ بس جو ہے نا یہ ضد کرتا ہے، جی یہ ہمارا چھندا بچہ ہے، جی اس کو بڑے بڑے نام دیے جاتے ہیں پیار سے، تو اس کو نوازا جاتا ہے، اس کو زیادہ بات زیادہ دینے کی نہیں، بات اس کا ذہن یہ اس چیز پر جم جاتا ہے کہ جو چیز ہوگی گھر میں میں نے زیادہ لینی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ایسی صورتحال میں اگر والدین برابری کریں، بچوں میں برابر تقسیم کریں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک الگ بات ہے، چھوٹا بچہ ہے وہ آدھی روٹی کھاتا ہے، اس کے لیے آدھی پکائیں، بڑا ہے وہ 1 کھاتا ہے، یہ خوراک کا مسئلہ ہے۔ لیکن جہاں تک سوٹ ہے، اب چھوٹے کا کپڑا کم لگے گا، بڑے کا زیادہ لگے گا، لیکن اگر آپ نے سب کو سوٹ دینے ہیں تو 1 دیں۔ یہ نہیں، میں نے اکثر دیکھا ہے بیٹیوں کو 1 سوٹ دے دیا، بیٹے کو 2 سوٹ دے دیا۔ کیا آپ نے بیٹی کو یہ سمجھا ہے؟ آپ کو نہیں پتا کہ بیٹی یہ اللہ کی رحمت ہے، اگر بیٹے کو 2 سوٹ دیے ہیں تو بیٹی کو بھی 2 دیں۔ اسی طرح عید کا موقع ہے، آپ عیدی دیتے ہیں، سب بچوں میں برابر دیں، بیٹے کو زیادہ دے دیا، بیٹی کو کم دے دیا، جو ضد کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، بنواتا ہے، اس کو زیادہ دے دیا، جو بچے شریف الطبع ہیں، اطاعت گزار ہیں، خاموش رہنے والے ہیں، ان کو کم دے دیا۔ میرے بھائیوں، اس طرح
بھائیوں اور بہنوں کے درمیان، اولاد کے درمیان یہ اختلافات شروع ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مجھے وہ وقت یاد آ گیا جو میرا بچپن کا تھا۔ میرے نانا جان عالم دین تھے، لیکن طبیعت کے اعتبار سے تھوڑا سا جلالی اور گرم تھے۔ صاف ظاہر ہے کہ ان کی 4 بیٹیاں تھیں، اور ہر بیٹی کی اولاد ایک وقت آتا ہے وہ جمع ہو جاتی ہے، تو پھر بچے آپس میں لڑتے بھی ہیں۔ تو میرے نانا جان کو میں نے یہ دیکھا کہ جب کبھی بچوں میں کوئی لڑائی ہوتی، بچے زیادتی کرتے، تو وہ بچوں کو مارنے لگتے نا۔ اگر ایک کو انہوں نے مارا ہے تو اونچی آواز سے 1 2 اس طرح بول کر اس کو 2 دفعہ مارتے، اور دوسرے کو بھی اونچی آواز سے 1 2 یعنی زبان سے کہہ کر پھر اس کو مارتے، تاکہ بچوں میں برابری ہو۔ اس قسم کا انداز میں نے بڑوں میں دیکھا ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ ایک کی ماں یہ کہے، ان کی ایک بیٹی کہے میرے بچے کو زیادہ مارا ہے، دوسرے بیٹی کی ماں کہے میرے بچے کو زیادہ مارا ہے۔ دونوں کی شرارتیں تھیں، دونوں کو برابر کا ان کو تادیب دی اور سزا دی۔ تو میرے بھائیوں، وہ بڑے چلے گئے، اب ہم آ گئے ہیں۔ ہم بچوں کے درمیان ظلم کرنے والے ہیں، ہم بچوں کے درمیان میں ناانصافی کرنے والے ہیں، اور پھر بچے ان کو جو ہم نے درس اور سبق سکھا دیا ہے، بچے پھر کیا کہتے ہیں کہ ہم نے بھی جناب، کوئی کہتا ہے میں نے زیادہ لینا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے زیادہ لینا ہے۔ ماں باپ کی زندگی میں والدین کسی کو زیادہ، کسی کو کم، کسی کو جگہ زیادہ دے دی، کسی کو پیسے زیادہ دے دیے، کسی کو بڑا کاروبار کروا دیا، کسی کو نہ کروایا۔ یعنی والدین ایک بنیاد گھر میں چلا دیتے ہیں، پھر بچے کیا کرتے ہیں؟ بچے پھر جو بھی گھر کی اشیاء ہوتی ہیں ان میں ہر ایک بچے کی کوشش ہے میں اپنے دوسرے بھائی سے، دوسری بہن سے زیادہ لوں۔ یہ ناانصافیاں جو شروع ہو گئی ہیں، پھر جب بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، شادی کے بعد ہر بچہ ایک اپنا الگ ذہن رکھتا ہے۔ بعض بچے ان کے حالات مالی زیادہ ہوتے ہیں، بعض کے کمزور ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض بہنیں جو ہے وہ اچھے گھروں میں چلی جاتی ہیں، وہ مالدار ہوتے ہیں۔ بعض بہنیں، بعض بیٹیاں ایسے گھروں میں جاتی ہیں جن کے حالات وہ اچھے نہیں ہوتے، مالی طور پر کمزور ہوتی ہیں۔ تو پھر اب یہاں پر کیا جاتا ہے؟ جس کا زور چلتا ہے وہ حصے میں زیادہ لے جاتا ہے۔ بیٹے کا زور زیادہ، بیٹی کا زور زیادہ، جس کی طاقت زیادہ، جس کی پاور زیادہ، جس کے پیچھے ماں باپ کا ہاتھ زیادہ، وہ زیادہ حصہ لے جاتے ہیں۔ اور تاحیات یہ بچے اندرونی طور پر ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ نفرت کی بنیاد ہم نے بچوں میں ڈالی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بات یہ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ بچوں میں کیا انصاف کریں، بچوں میں انصاف کریں، بچوں میں انصاف کریں۔ اور اسی طرح بھائیوں اور بہنوں کو بھی، میں بیٹوں کو بھی میں سبق دوں گا کہ آپ بھی یہ ذہن بنائیں کہ کوئی بھی چیز ہے ہم نے تقسیم کرنی ہے، سب سے پہلے جو قانون خالق و مالک رب العالمین نے ہمیں دیا ہے اس کے مطابق ہم نے برابر۔ اگر ماں باپ اپنی زندگی میں خود اپنے بچوں میں تقسیم کریں تو پھر کیا ہے؟ وہ برابر ہے۔ بیٹی کا بھی وہی حصہ ہے، باپ بیٹے کا بھی وہی حصہ ہے، پھر برابر ہے۔ جب والدین کے جانے کے بعد اس مال کو تقسیم کریں گے پھر وہ وراثت ہوگی، پھر مرد کا ایک حصہ، عورت کا آدھا حصہ۔ لیکن ماں باپ اگر اپنی زندگی میں چاہتے ہیں کہ ہم ان کو پکا ان کو مکمل کر دیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ ایک الگ بات ہے کہ ماں باپ ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں، ایک مکان ہے، ایک کمرہ بڑے بھائی کا، ایک چھوٹے بھائی کا، فلاں کا، اور پھر یہ کہہ دیتے ہیں بھائی یہ ہم نے بٹھا دیا ہے، جب تقسیم کی باری آئے تقسیم کر لینا، بہنوں کو ان کا حصہ دے دینا، وہ جگہ کی صورت میں لیں یا اس کے پیسے لیں۔ صاف ظاہر انہوں نے ادھر رہنا تو نہیں، ان کے اپنے گھر بن گئے ہیں، تو ان کا جو حصہ ہے قیمت نکال کر ان کو پیسے دے دیں، اور باقی جو حصہ ہے باقی سب ان کی پیمائش جو بھی برابر کیا جائے اس میں وہ تقسیم کر لیں۔ تو یہ ایک ایسا طریقہ ہوتا ہے کہ والدین نصیحت فرما دیتے ہیں، وصیت کر دیتے ہیں، اولاد لڑتی بھی نہیں ہے اور فرما بردار بھی رہتی ہے اور دعائیں بھی کرتی رہتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم بھائی ہیں، ہم بہنیں ہیں، اگر ہم چاہیں گے کہ ہم دوسرے بھائی سے زیادہ لے لیں، دوسرے کو کم دیں، کسی بہن کے ساتھ تعلق ہے اس کو حصہ دیں، کسی کو نہ دیں، تو یہ ایک نفرتیں جو بھائیوں اور بہنوں کے درمیان یہ ایسی پروان چڑھتی ہیں
تو پھر دیکھیں اس کے بعد 5 سال زندگی ہے، 10 سال ہے، 20 سال ہے، 30 سال ہے، آپ کے اندر نفرتیں پھیلتی جائیں گی۔ آپ بھائی اور بہنوں میں کبھی بھی اتفاق نہیں لا سکتے، کبھی اتفاق ہو ہی نہیں سکتا کہ جب برابری ہم نے کی ہی نہیں ہے، انصاف ہم نے کیا ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم بھائی ہیں تو بھائیوں میں اور بہنوں میں گھروں میں انصاف کریں۔ یہ مال، یہ دولت، یہ مکان، یہ کوٹھیاں، یہ باغات، یہ پہاڑیں، یہ گاڑیاں ادھر رہ جائیں گی۔ انسان کے ساتھ انسان کا اخلاق جائے گا، انسان کے نیک اعمال جائیں گے۔ میری کوشش ہے یہ نفرتوں کے کچھ پارٹس میں آپ کے سامنے پارٹس 1 اور پارٹ 2 یہ پیش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ آگے پارٹ 3 بھی آنے والا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں کافی سارے یہ پارٹ جو ہے نا 5 تک میں نے آپ کے سامنے یعنی انشاءاللہ تعالیٰ میں ترتیب سے بیان کروں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے علم میں اور بھی ڈالا، تو میں چاہتا ہوں ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کریں، اور اصلاح سب سے پہلے ایک گھر ہے، والدین، اور آگے پھر بھائی، اس کے بعد آگے انشاءاللہ تعالیٰ میں سلسلہ چلاؤں گا۔ اللہ ذوالجلال آپس میں ہمیں اتفاق اور سلوک سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔